نکلنا چاہیے, ہمیں ان مشکلات سے نکلنا چاہیے ہے, ہمیں اس مشکل کشا ہم تو آپ کے ماننے والوں میں سے ہیں, مشکلات میں سے اب کون نکالے گا؟ ہم مان رہے ہیں تو ہم ماننے کا تقاضا یہی ہونا چاہیے ہے کہ اگر مجھے اپنی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے تو وہ اس منزل پہ ہیں کہ ہم سے زیادہ ہماری تکلیفوں کو جانتے ہیں, وہ ہمارے مسائل کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہم جتنا اپنے بارے میں جانتے ہیں ہمارے بارے میں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, یہ یقین کیجئے گا. اگر ہم پردہ غیب میں رہنے والے اپنے آقا اور امام کو مانتے ہیں, ہم فریاد کرنے لگیں, اس کا مطلب ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں. فریاد کریں محبت میں, فریاد کریں محبت میں, نہ کہ شکوے کے لیے نہیں, شکایت کے لیے نہیں. وہ جانتے ہیں, وہ ہمارے مشکلات کو جانتے ہیں. جب محبت بڑھتی ہے, اضافہ ہوتا ہے, تو محبت کرنے جس سے محبت ہوتی وہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہم سے محبت کرنے والا ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں. وہ اپنی اس محبت کو, اپنی بات کی تائید کے لیے ایک واقعہ پڑھوں گا, یقیناً فرش اعضا پہ آنے والے وہ جانتے ہوں گے, مگر میں پڑھ رہا ہوں اس چیز کو صرف اپنی بات کی تائید کے لیے. سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ظاہری خلافت کا دور ہے, ظاہری خلافت کا دور ہے, یعنی آپ حاکم وقت بھی ہیں, امام بھی ہیں, مگر حاکم وقت بھی ہیں. ایک آپ کا چاہنے والا اگر کہتا ہے کہ آقا میں نے گناہ کیا, میرے اوپر حد جاری کیجئے, میں نے غلطی کی ہے, حد جاری کیجئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے, کوئی اسے پکڑ کے نہیں لے کر کے آیا ہے حاکم کے پاس, کوئی اسے پکڑ کے نہیں لے کے آیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس نے یہ گناہ کیا اور اتنے گواہ ہیں, یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ گنہگار ہیں, اس پر حد جاری کیجئے. وہ خود آ کر کے امام سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خطا کی, میں نے غلطی کی ہے, اور اس غلطی کی مجھے حد کا بھی پتا ہے. آپ حاکم وقت ہیں, حد جاری کیجئے, آپ حد جاری کریں. ایک لمحے کے لیے سے انہیں پکڑ کے کون لے کے آیا؟ پکڑ کے ان کا ایمان لے کے آیا, ان کا یقین لے کر کے آیا ہے کہ اگر میں اتنی عظیم ہستی کا ماننے والا ہوں تو ان کی محبت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ گناہ کا دھبا نہیں رہنا چاہیے. ان کی محبت کا تقاضا ہم سے یہ کرتا ہے, محبت کا تقاضا ہے کہ یہ گناہ کا دھبا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اتنی عظیم کی محبت, اتنے عظیم ذات کی محبت جو ہے یہ زیبا نہیں دیتی, یہ زیبا نہیں دیتی ہے کہ یہ داغ دھبا ہو. ہم اگر اپنے ہی جیسے انسانوں میں سے کسی کو ذرا سا بڑا سمجھتے ہیں, مولوی صاحب ہیں, یہ عالم ہیں, یہ مقدس ہیں, تو ذرا سا معاف کیجیے گا میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے قریب آ سکوں. یا نہیں سمجھتا ہے کہ ان کی عظمت بتا رہی ہے کہ اس عظمت کے ساتھ ساتھ جسم جتنی میرے نزدیک گندگی ہے یا جو عیب مجھے پایا تھا وہ عیب ان کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے کہ ہم اس کو مانیں بھی, اور یہ زیبا اور اس دھاگ دبے کے ساتھ ان سے قریب بھی ہوں مثلا. لہذا ان کا ایمان, علی پر ایمان علی کے پاس لے کر کے آیا ہے, مگر سرکار مولا کائنات اسے موقع دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ, نہیں انشاءاللہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ جس سے حد جاری کی جائے, توبہ استغفار کرو کافی ہے. آقا میں آپ ہی کی بارگاہ کا پلا ہوا ہوں, آپ ہی سے میں نے جو ہے درس لیا ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے جس پر حد جاری ہونی چاہیے. اقرار کر لیا, اقرار کیا, ٹھیک ہے, اگر حد جاری کیا جائے گا, ممکن ہے کہ اس حد تک نہ ہو, وہ گناہ اس حد تک نہ پہنچا ہوا ہو. تم نے گناہ جانا کہ گناہ پر حد جاری, مگر ہو تک اس حد تک نہ پہنچا. میں واضح کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں واضح, جیسے مثلا چوری گناہ ہے, اور چوری ثابت ہو جائے تو خالی واضح طور سے کہنے کے لیے اتنا کہ اس کے انگلیاں کاٹنی, یعنی ہاتھ کاٹا جانا چاہیے, یہ حد جاری ہونی چاہیے. ان سے یہی گناہ ہو گیا. آج عام طور سے کہا تھا بھائی صاحب دیکھیے اسلام جو ہے کتنا سخت مذہب ہے, ایک آدمی کو جو ہے ایسا کر دے کہ جس سے وہ کماتا کھاتا وہی کاٹ دے اس کا ہاتھ, ایک گناہ کی بنیاد پر. یہ تو عجیب سی بات ہے, چونکہ انہوں نے احکام کو جانا نہیں. علی اسی چیز کو بھی بتانا چاہتے ہیں, اس کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ خالی لفظ گناہ کو سمجھ کر کے اور سن کر کے اور حد جاری کرنے کو نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ ان انگلیوں کے کاٹنے کے لیے کم سے کم 20 شرطیں ہیں جو پوری ہوں گی, تب
اس مال کی مثلا دو تین باتیں میں کہوں، بیسوں تو نہیں بیان کروں گا ورنہ بیسوں بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے. میں مثلا ایک شرط یہ ہے کہ اس کی مقدار اتنی ہو جس کو لوگ کہیں بہت زیادہ تھا، اس نے تو اس آدمی کو کنگال کر دیا. ایک معمولی سے کوئی 2 4 روپے 10 روپے کسی کو دے دیے تو یہ تھوڑی ہو جائے کہ اس پر جو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اتنا ہونا چاہیے ہے کہ جس کو لوگ کہیں بھائی اس کو تو کنگال کرتے ہیں، اس کو تو چوری، اس بیچارے کو تو کچھ رہا ہی نہیں. اس طرح کی بات کہی جانے لگے تب ایک. اور وہ بھی دوسری شرط، وہ بھی اس نے حفاظت سے رکھا ہوا ہو، جتنے وہ اس کی حفاظت کی ہو. ایک دم کھلا ہوا اپنے آنگن میں رکھ دیا ہو مثال کے طور پر، کھلی ہوئی، اس کی حفاظت نہیں کی ہے، اس نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو چاہے وہ کتنا ہی ہو، چاہے وہ کتنا ہی ہو، حق بنتا تھا تمہارا کہ تم اس کی حفاظت کرتے ہو. اس حفاظت کے راستوں کو توڑ کر کے اس نے اٹھا دیا ہوتا تو یہ جا رہے، یعنی پہلے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس نے اس کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی. ایک دو تیسرے یہ کہ یہ خود ضرورت مند نہ رہا ہو، ورنہ تمہارے پاس مال تھا، تم نے اس کی ضرورت کو جانا کیوں نہیں؟ بھئی ایک آدمی بھوکا ہے، ایک آدمی بھوکا ہے، اس کے گھر میں خاندان میں بچے بھوکے ہیں، یہ جرم ہے، جرم سے انکار نہیں، مگر وہ جرم نہیں ہوگا جس کی بنیاد پر ہاتھ کاٹ دیا جائے نا، وہ جرم نہیں کیا جائے جس کی بنیاد پر ہاتھ یا انگلیاں کاٹ دیا جائے. وہ بھوکا تھا، وہ پریشان تھا، تمہیں اللہ نے دیا تھا، تو جب اللہ نے یہ تم کو عطا کیا تھا تو تمہارے پر فرض ہوتا تھا کہ صاحبان احتیاج کو جانو، سمجھو، پرکھو. تم نے اس کے حق کو کیوں نہیں نکالا تھا؟ نہ اس کو کیوں نہیں جانا تھا؟ نہ جاننا صاحب احتیاج، اگر نہیں بھی جانا تب ٹھیک ہے، اس کی احتیاج ثابت ہو گئی تو اب یہ والا جرم نہیں ہے جس جرم کی بنیاد پر احتیاج اس کی تھی. جب کوئی نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے اتنا مال بھی لے جائے کہ مجھے 1 ہفتے کام چلے، مثلا لے بھی سکتا ہے، اس کے احتیاج کو دیکھا نہیں گیا. میں یہاں ٹھہر کے ابھی بات کو مکمل کے بغیر ایک گزارش کروں کہ اللہ اگر کسی کو عطا کرتا ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ اگر کسی کو عطا کرتا اور عطا کرنے کے بعد اس میں حق کسی کا رکھا ہے تو یہ شرف دیتا ہے کہ میں نے تم کو دیا ہے اور تم کو ایک شرف دے رہا ہوں کہ میں نے تم کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، تم اسے دینا. اللہ جس ہاتھ والا نہیں ہے جسمانی طور پر کہ سب کو اپنے ہاتھ سے دے، بلکہ وہ کسی کو ذریعہ بنا دیا کرتا ہے. جب کسی کو وہ ذریعہ بناتا ہے تو آدمی سمجھنا چاہیے کہ ہم کو دے کر کے کچھ غریبوں کا ذریعہ بنایا کہ ہم پہنچائیں، اور اس دن سے ڈرنا چاہیے ہے کہ کہیں وہ دن نہ جائے کہ ہم انتظار کریں کہ کوئی ذریعہ ہے جو ہم تک پہنچائے. جب تک ہم کو اللہ نے اپنا ذریعہ بنایا ہے ہم دوسروں کو دیتے رہیں، ہم دوسروں کو پہنچاتے رہیں. اور اس کو سرکار مولا کائنات نے اپنے عملی کر کے بھی دکھایا ہے، بتایا ہے، اور یہ کہا ہے عملی طور پر کہ آپ غریبوں کے جو حقوق ہیں رات کے سناٹے میں اپنے ہی کاندھوں پر رکھ کر کے غریبوں کو پہنچا کر کے آ کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے. معبود جو حق تھا میں نے پہنچا دیا دے کے. ہم تو انتظار کرتے ہیں کوئی آئے گا اور آنے والے کو دے کے بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیا. بھی اپنا تھوڑا دیا، اس کا تھا، تمہارا فریضہ تھا کہ اس تک جاتے، نہ کہ اس کا فریضہ تھا کہ وہ جب اپنا انسان دے رہا، اس پر بھی غور کیجیے، جب انسان اپنا بھی دے رہا اپنا تو اس کی بھی کیفیت کو چوتھے امام نے بتایا. یعنی ایک علی نے وہ بتایا، دوسرے علی نے یہ بتایا. اپنا دے رہے ہیں، سوال کرنے والے خالی ہاتھ پھیلا دے تو دینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ پھیلایا تو آپ نے خود ہاتھ نیچے اپنا کر دیا، یعنی دینے والی چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے اپنا ہاتھ نیچے کیا. نہیں، یہ سوال کر رہا ہے اس کو احساس ذلت بھی نہ ہونے پائے کہ میرا ہاتھ نیچے ہو رہا ہے، میرا ہاتھ نیچے ہو رہا ہے، شرف نہیں، احساس ذلت بھی نہ ہو. اس کو شرف دو، اس کو عزت دو. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ جو تم اسے دے رہے ہو یہ اپنا بوجھ لے کے نہیں جا رہا ہے، یہ تو ہمارا بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، قیامت میں یہ مجھے واپس ملنے والا ہے. یہ احسان ہوتا ہے کہ ہمارے بوجھ کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے جو قیامت میں سننا. یہ ہیں درس ان کے. تو میں جو اپنی بات کروں گا ابھی میں اس واقعے پورا کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے سوچیں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ساتھ ان کی فکروں کو اپنی زندگی میں اتارنا، اپنی زندگی میں اتار لینا، یہ ساتھ ہونا ہوتا ہے. کبھی اپنی زندگی میں سوچیں. ابھی میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی، پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی معصوم نے بتایا. غور کیجئے گا کہ اگر تمہیں کبھی حاجت ہو جائے، ایک بات کہہ رہا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو میں نے مسجد میں پڑھی تھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں، باتیں ہم بھول جاتے ہیں کہ جب کبھی جو ہے تمہیں ضرورت پڑ جائے
تو جس کو ایک دم سے ضرورت پڑتی ہے وہ کسی کے سامنے 10 سوال بیان بلند کرتے